السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، زینت تو وہ پہلے بھی تھے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ شہرت سے نوازا ہے، لیکن آج کل وہ ایک بیان کی وجہ سے سوشل میڈیا کی بہت زیادہ زینت بنے ہوئے، جو انہوں نے کینیڈا میں بیان کے دوران یہ بات کہی کہ قرآن پاک میں بظاہر گرامر کی کچھ مسٹیکس ہیں۔ اس بیان کے بعد جب علماء نے یہ بیان سنا تو علماء نے بہت زیادہ سخت اس کی گرفت کی اور متنبہ کیا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آپ نے کی ہے، اس پر فوراً جو ہے وہ رجوع کریں اور توبہ کریں اور امت سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ امت کے دل دکھے ہیں اس بیان کی وجہ سے، بہرحال اس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، تو آپ فوراً جو ہے وہ معافی مانگے اور رجوع کریں۔ ان کے بعد انہوں نے جب علماء نے گرفت کی تو اس نے فوراً سے جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک معافی نامہ، ایک ویڈیو جو ہے ریکارڈ کروایا، لیکن وہ علماء نے قبول نہیں کیا کہ ابھی بھی اس میں صحیح طریقے سے آپ نے رجوع نہیں کیا۔ بہرحال بغیر آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے آپ دو الفاظ میں آپ جو ہے وہ رجوع کریں اور توبہ کریں اور عوام سے معافی مانگیں۔ تو انہوں نے دوسرا بیان بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا، وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ لیکن اب اس وقت جو میں آپ لوگوں کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت کچھ علماء ایسے ہیں جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کہ آپ یہ بیان سن سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، وہ طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ ان میں یہ ٹی ایل پی کے جو ہے وہ رکن ہیں جماعت کے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ کوئی یہاں پر غیرت مند نہیں ہے جو جا کر اس کا سر اتار دے۔ یعنی انس رضوی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا اور حسن رضا صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ آپ حکومت جو ہے اس پر ایکشن لے اور اسے گرفتار کیا جائے، ورنہ اگر کچھ ہو گیا تو ہمیں نہ کہیے گا۔ لیکن اب انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کے دوران ہی عوام کو بتایا اور کہا کہ کوئی ایسا غیرت مند نہیں ہے جو جا کر اس کا سر اتار دے۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنا خطرناک بیان ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، جو پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر اس طرح وہ جو ہے ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی ذات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ملک پاکستان کا نقصان ہوگا اور اس سے انتشار پھیلے گا۔ بہرحال اس طرح کے علماء کی باتوں پر عوام سے گزارش ہے کہ کان نہیں دھرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے غلطی کی معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء نے جب انہیں متنبہ کیا اور اس کے اس بیان کی گرفت کی اور اسے بتایا کہ آپ اس پر معافی مانگیں اور رجوع کریں، تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ میں نے اب تک کسی بھی اکابر علماء میں سے کسی کا بھی بیان نہیں سنا جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا ہو کہ یہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کچھ علماء جس طرح کے پیر احمد شاہ صاحب ہیں ٹی ایل پی والے، انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ کوئی غیرت مند نہیں ہے جا کر ان کا سر تن سے جدا کر دے، کوئی ان کا سر قلم کر دے۔ تو اس طرح کے بیان بالکل نہیں دینے چاہیے اور اس طرح کے بیانات سے ملک کا امن خراب ہونے کا خدشہ ہے اور ہم اس کے بالکل متحمل نہیں ہیں اس وقت کہ ملک کا امن خراب ہو، کوئی انتشار پھیلے اور فرقہ واریت کی ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ لہر اس ملک میں اللہ نہ کرے دیکھنے کو ملے۔ اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس بیان کی بالکل مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں اور پیر احمد شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے بیانات نہ دیں اور اس بیان سے بھی آپ معافی مانگیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس طرح کا بیان نہیں کرنا چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس بیان کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مفتی صاحب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔